کلکتہ ابھی بہت دور تھا اور ہم ساری رات پیدل چلنے کے باوجود بھی صبح تک کلکتے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ایک تو مجھے اندازے سے سمت کا تعین کرنا پڑتا، دوسرے ہم کسی سڑک پر نہیں چل رہے تھے، ہمیں جھاڑیوں سرکنڈوں میں راستہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، تو ہمیں اس گاؤں کے اوپر سے ہو کر چکر کاٹ کر گزرنا پڑتا۔ میں سوچنے لگا کہ ہمیں اگر کہیں سے کوئی بیل گاڑی مل جائے تو سفر جلدی کٹ سکتا ہے، مگر وہاں اندھیرے میں ہم کہاں بیل گاڑی تلاش کرتے پھرتے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ رات کے اندھیرے میں اندازے سے کبھی چلتے اور کبھی تھوڑی دیر رک کر سستاتے۔ رات گزر گئی مگر کلکتہ ابھی تک نہ آیا، لیکن ہم چندر نگر کے خطرناک والے علاقے سے کافی دور نکل آئے تھے، چنانچہ ہم دن کے وقت بھی آبادی سے دور رہ کر دریا کے کنارے سے ہٹ کر چلتے رہے۔ وہ دن بھی اسی طرح چھپ چھپ کر پیدل سفر کرتے گزر گیا۔ جب سورج غروب ہوا اور ہر طرف ہلکا ہلکا نیم تاریک دھندلکا چھانے لگا تو دور سے جھلملاتی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ یہ کلکتہ شہر کے مضافات کے کارخانوں اور فیکٹریوں کی روشنیاں تھیں۔ دریا کی جانب ہمیں دو بادبانی کشتیاں بہتی نظر آئیں۔ میں نے نائک شریف سے کہا کہ جوان ہم کلکتے پہنچ گئے ہیں۔ ایک فیکٹری کی روشنی ہماری بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھی، اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے اس فیکٹری کی ایک چھوٹی اور ایک بڑی چمنی کو پہچان لیا تھا۔ اپنے شاہدین کا گودام اب زیادہ دور نہیں تھا۔ میں دریا کے کنارے کی جانب آ گیا، نائک شریف میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہم نے سارا دن کیلے کے پتے میں بچی ہوئی کھچڑی کھائی تھی اور جہاں کہیں کوئی تالاب وغیرہ نظر آیا وہاں سے پانی پی لیا تھا۔ آخر ہم منزل پر پہنچ گئے۔ شاہدین کی جھونپڑی یا کوارٹر یا خفیہ ہائیڈ آؤٹ، آپ جو بھی اسے کہہ لیں، خالی تھی۔ جیسا کہ اس نے طے کیا تھا، اس نے کوٹھڑی کو تالا نہیں لگایا تھا۔ کوٹھڑی میں آ کر میں نے دروازہ بند کر کے اندازے سے ٹٹول کر ایک جگہ سے موم بتی اور ماچس نکال لی، موم بتی کو روشن کر کے ایک جگہ لگا دیا اور ٹانگیں پھیلا کر لیٹ گئے۔ شاہدین کو چونکہ کوئی اطلاع نہیں تھی، اس لیے رات کے وقت اس کے وہاں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے نائک شریف کو بتایا کہ میں صبح نکلنے کے بعد اپنے آدمی شاہدین کے اسٹوڈیو میں جاؤں گا اور اسے اپنے کامیاب فرار کی خبر دوں گا اور واپسی پر کچھ کھانے کو بھی لیتا آؤں گا۔ رات ہم نے کبھی سو کر اور کبھی سن 65 کی جنگ کی باتیں کرتے گزار دی۔ جب دن ہوا تو میں نے نائک شریف کو وہیں چھپے رہنے کی ہدایت کی اور خود کھیتوں اور ویران علاقے سے گزرتا فیکٹری ایریا میں آ کر اس مارکیٹ کی طرف چل پڑا جہاں سے میں پبلک بوتھ سے شاہدین کو فون کر سکتا تھا۔ مارکیٹ کی دکانیں ابھی نہیں کھلی تھیں، صرف ایک دکان کھلی تھی جہاں فیکٹریوں کے مزدور لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ فون بوتھ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سکہ ڈال کر شاہدین کے اسٹوڈیو کا نمبر گھمایا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ٹیلی فون رات کو اپنے سرہانے رکھ کر سوتا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت میرا فون آ سکتا تھا۔ گھنٹی بجتے ہی دوسری طرف سے شاہدین کی آواز آئی۔ اس نے اپنے اسٹوڈیو کی دکان کا نام لیا اور پوچھا کہ کون بول رہا ہے۔ میں نے خفیہ کوڈ میں اسے بتایا کہ جو شے میں لینے گیا تھا وہ لے کر میں مکان پر پہنچ چکا ہوں۔ شاہدین نے بھی خفیہ زبان میں جواب دیا کہ وہ چیز لینے آ رہا ہے۔ فون بند کر کے میں نے چائے کی دکان سے 2-3 مکھن والے بن لیے، مٹی کے کٹورے میں گرم گرم چائے کی پوری چینک ڈلوائی، سگریٹ کا پیکٹ خریدا اور بڑے سکون سے شاہدین کے ہائیڈ آؤٹ کی طرف چل پڑا۔ جاتے ہی نائک شریف کو بتایا کہ اپنا کشمیری مجاہد جاسوس ابھی پہنچ جائے گا۔ ہمیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی، ہم سارے بند مکھن کھا گئے۔ وہاں سے 2 گلاس لیے، گلاسوں میں چائے ڈال کر ہم ساری چائے پی گئے۔ نائک شریف نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور بولا، بڑی مدت بعد سگریٹ نصیب ہوا ہے، مگر یہاں کے سگریٹ پھیکے ہیں۔ میں بھی بڑے سکون سے سگریٹ پی رہا تھا۔ نائک شریف نے مجھ سے کہا، میں ہر حالت میں پاکستان اپنی ریجیمنٹ میں واپس پہنچنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے کہا شاہدین آ جائے تو اس سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ نائک شریف کہنے لگا، اگرچہ دونوں ملکوں میں جنگ بندی ہو چکی ہے، مگر بارڈر پر دونوں طرف فوجی بیٹھے ہوں گے۔ بارڈر کراس کرنے کی صورت میں مجھے بھارتی پوزیشنوں کے درمیان سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اگر بارڈر پر عام بارڈر فورس ہوتی تو یہ کام اتنا مشکل نہ ہوتا۔ وہاں باقاعدہ فوج کے مورچوں کی موجودگی میں بارڈر کراس کرنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تم بمبئی سے دبئی جانے والے کسی جہاز پر سوار ہو جاؤ، اس طرح دبئی سے پاکستان تم بڑی آسانی سے پہنچ سکو گے۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہو سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا، دونوں ملکوں کے سفارت خانے بھی بند ہو چکے ہیں، ورنہ ہم تمہیں کلکتے سے پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کر سکتے تھے۔ ہم اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں شاہدین بھی آ گیا۔ میں نے نائک شریف سے اس کا تعارف کروایا۔ شاہدین نے شریف کو گلے لگایا اور بولا، پاک فوج کے شیر جوان کو دیکھ کر روح تازہ ہو گئی ہے، خدا کا شکر ہے کہ تمہیں دشمن کی قید سے نجات ملی۔ وہ بھی اپنے ساتھ کچھ کھانے کو لایا تھا اور تھرمس میں چائے بھر کر بھی لے آیا تھا۔ ہم نے اس کا لایا ہوا ناشتہ بھی کیا اور ایک بار پھر چائے گلاسوں میں ڈال کر پینے لگے۔ میں نے شاہدین سے کہا، سب سے پہلے تو نائک شریف کے لیے دوسرے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ شاہدین بولا، وہ میں لے آؤں گا۔ میں نے کہا، اس کے بعد ہمیں پاک فوج کے جوان کو واپس پاکستان پہنچانا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہو کہ ہمیں نائک شریف کو کس طرح سے انڈیا کا بارڈر کراس کروانا چاہیے؟ شاہدین عقل والا آدمی تھا، اس نے بھی وہی بات کی جس کا اظہار میں نے کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں اپنے جوان کو مشرقی پنجاب سے انڈیا کا بارڈر کراس کرنے کا ہرگز مشورہ نہیں دوں گا، اس میں اس کے دوبارہ پکڑے جانے کا 100% خطرہ ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بمبئی کی بندرگاہ سے یا انڈیا کی دوسری بندرگاہ سے اپنے جوان کو دبئی یا عرب امارات کی طرف جانے والے کسی مسافر بردار بحری جہاز میں سوار کرا دیں۔ شاہدین سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، یہ کام مشکل ضرور ہے مگر اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔
میں نے شاہدین سے کہا کلکتے سے سمندری جہاز رنگون بھی جاتے ہیں، کیا ایسا بندوبست ہو سکتا ہے کہ ہم نائک شریف کو رنگون جانے والے جہاز میں بٹھا دیں؟ رنگون میں پاکستانی سفارت خانہ موجود ہے، شریف اپنے سفارت خانے پہنچ گیا تو وہاں سے وہ لوگ اسے پاکستان بھجوا دیں گے۔ شاہدین نے کہا آج کل انڈیا میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور چندر نگر کے ملٹری سینٹر سے پاک فوج کا قیدی 3 بھارتی فوجیوں کو قتل کر کے فرار ہو چکا ہے۔ آج کے اخباروں میں اس کی خبر چھپ گئی ہے، رات کو کلکتے کا ریڈیو بھی یہ خبر نشر کرے گا۔ ایسی صورتحال میں بندرگاہوں پر نہ صرف یہ کہ خفیہ پولیس پھیلی ہوئی ہوگی بلکہ مسافروں کے کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ کی چیکنگ بھی سخت ہوتی ہوگی۔ نقلی پاسپورٹ وغیرہ بنوایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شدید خطرہ ہے کہ نائک شریف بندرگاہ پر پکڑ لیا جائے گا۔ ایک تو یہ بنگلہ زبان نہیں جانتا، دوسرے شکل اور رنگ روپ سے ہی پنجابی لگتا ہے۔ میں نے شاہدین سے کہا چیکنگ وغیرہ کی سختی کلکتے کی بندرگاہ اور ریلوے اسٹیشنوں پر ضرور ہوگی، مگر بمبئی یہاں سے بہت دور ہے۔ میرا خیال ہے وہاں حالات معمول کے مطابق ہوں گے۔ کیا بمبئی میں اپنا کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمارے جوان کو بصرہ یا دبئی یا کسی بھی دوسرے ملک کو جانے والے سمندری جہاز میں سوار کرانے کا انتظام کر سکے؟ شاہدین کچھ سوچ کر بولا تمہارا یہ مشورہ مناسب لگتا ہے۔ بمبئی میں اپنا ایک آدمی ہے، وہ نائک شریف کی اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہے، مگر اس مشن پر تمہیں نائک شریف کے ساتھ بمبئی جانا ہوگا۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ شاہدین کہنے لگا میں آج شام فون پر اس سے بات کرتا ہوں۔ شاہدین کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ تاکید کر گیا کہ ہم میں سے کوئی بھی اشد ضرورت کے بغیر مکان سے باہر نہ نکلے۔ ہم نے سارا دن اس چھوٹے سے کاٹ کباڑ والے کمرے میں گزار دیا۔ شام ہو چکی تھی کہ شاہدین آ گیا۔ وہ ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان اور چائے سے بھری ہوئی تھرمس بھی لایا تھا۔ میں نے اس کے آتے ہی پوچھا کیا تمہاری بمبئی میں اپنے آدمی سے بات ہوئی؟ شاہدین بولا دوست پہلے کچھ کھا پی لو پھر بات کر لیں گے، یوں سمجھ لو کہ بات ہو گئی ہے۔ ہم نے کھانا کھایا، پھر گلاسوں میں چائے ڈالی اور اپنا اپنا گلاس لے کر بیٹھ گئے۔ کمرے کے اندر موم بتی روشن تھی، اس کی روشنی بہت مدھم تھی۔ شاہدین نے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا میں نے اپنے آدمی کو خفیہ کوڈ میں ساری بات بتا دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ فوج کے جوان کو اپنے کسی خاص اعتباری آدمی کے ساتھ بمبئی بھیج دے۔ میں نے اسے تمہارا بتا دیا ہے، تمہیں ایک خفیہ کوڈ جملہ جا کر اسے بتانا ہوگا۔ بمبئی والے آدمی کی میں تمہیں تصویر دکھا دیتا ہوں۔ اس نے واسکٹ کی جیب میں سے بمبئی والے آدمی کی تصویر نکال کر مجھے دکھائی۔ تصویر مجھے دکھا کر اس نے واپس اپنی جیب میں رکھ لی۔ شاہدین کہنے لگا میں کل کسی بھی وقت نائک شریف اور تمہارے واسطے دوسرے کپڑے لاؤں گا، تم وہی کپڑے پہن کر یہاں سے روانہ ہو گئے۔ بمبئی میں اگر مجھ سے کوئی مشورہ کرنے کی تمہیں ضرورت محسوس ہوئی تو میرے آدمی کے پاس میرا خفیہ فون نمبر موجود ہے، تم اس نمبر پر مجھ سے رابطہ پیدا کر سکتے ہو۔ دوسرے دن شاہدین دوپہر کے بعد ہمارے لیے کھانے اور کچھ کپڑے لے کر آ گیا۔ نائک شریف کی ایک مٹیالے رنگ کی پتلون اور اسی کلر کی پرانی سی بشرٹ تھی۔ اسی طرح میرے لیے بھی پتلون قمیض کا ایک جوڑا تھا۔ جیکٹ پہلے سے میرے پاس ہی تھی جو گرم نہیں تھی اور اسے برسات کے موسم میں بھی پہنا جا سکتا تھا۔ اس نے ہمیں کلکتے سے بمبئی سینٹرل تک کے ریل کے 2 ٹکٹ بھی دیے جو 3rd کلاس کے تھے۔ کہنے لگا میں تمہارے لیے نئے کپڑے اس لیے نہیں لایا کہ نئے کپڑے پر خامخواہ دوسروں کی نظر پڑ جاتی ہے، 3rd کلاس کے ٹکٹ بھی اس لیے خریدے ہیں کہ 3rd کلاس میں رش ہوتا ہے اور تم لوگوں کے ہجوم میں اپنے آپ کو چھپا سکو گے۔ گاڑی رات 8:40 پر ہوڑا ریلوے اسٹیشن سے چھوٹے گی، تم لوگوں کو وقت پر وہاں پہنچ جانا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے علیحدگی میں کچھ ضروری باتیں کی، پھر وہ چلا گیا۔ ہم نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے۔ نائک شریف کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، اس نے شیو کر لی تاکہ آسانی سے پہچانا نہ جا سکے۔ ہم وقت سے پہلے شاہدین کے خفیہ ٹھکانے سے نکل کر کلکتے کے ہوڑا اسٹیشن پہنچ گئے۔ کلکتے میں ہمیں خطرہ تھا۔ ہوڑا اسٹیشن پر اگرچہ ریلوے پولیس کے 2-4 سپاہی نظر آ رہے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ خفیہ پولیس کے آدمی سفید کپڑوں میں ضرور موجود ہوں گے اور وہ مسافروں کا بغور جائزہ لے رہے ہوں گے۔ چنانچہ میں نے پلیٹ فارم پر سے پہلے نائک شریف کو ہدایت کر دی کہ وہ مجھ سے الگ ہو کر چلے اور پلیٹ فارم پر آخری سرے پر جا کر کسی ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں اس پر عام لوگوں کی زیادہ نظر نہ پڑے۔ میں خود بھی اس سے کچھ فاصلے پر اخباروں اور رسالوں کے سٹال پر کونے میں کھڑا سگریٹ پینے اور عقابی نظروں سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ ہم ٹھیک وقت پر اسٹیشن پہنچے تھے، پھر بھی ٹرین نے وہیں سے تیار ہونا تھا۔ اس نے 15-20 منٹ دیے۔ جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پر لگی میں نے آنکھوں سے نائک شریف کو اشارہ کیا۔ ہم کونے والی بوگی کے ایک 3rd کلاس کے ڈبے میں گھس کر بیٹھ گئے۔ منصوبے کے مطابق ہم ڈبے میں بھی ایک دوسرے سے دور ہو کر بیٹھے تھے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے خفیہ ہتھیار زہریلے بال پوائنٹ کے بارے میں نائک شریف کو بالکل نہیں بتایا تھا، اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹرین ہوڑا اسٹیشن سے روانہ ہو گئی۔ یہ بڑا لمبا سفر تھا، ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا تھا۔ یہ 2 راتوں اور 1.5 دن کا سفر تھا۔ جب تک ٹرین کلکتے سے کافی دور نہیں نکل گئی مجھے اپنے اوپر اور خاص طور پر پاک فوج کے جوان نائک شریف کے بارے میں بڑی فکر لگی رہی۔ خدا کا شکر تھا کہ یہ خطرناک زون یعنی علاقہ خیریت سے نکل گیا اور ٹرین جمشید پور کی طرف تیزی سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ویسے تو کلکتے سے بمبئی تک ریلوے کا ایک دوسرا روٹ ہے، مگر جس روٹ پر ہماری ٹرین جا رہی تھی اس ریلوے لائن پر جو بڑے بڑے شہر آئے ان میں کلکتے سے نکلنے کے بعد پہلے کھڑگپور آیا
اس کے بعد بڑا نام جمشید پور آیا، جہاں بنگال کی مشہور لوہے کی کانیں ہیں۔ جمشید پور کے بعد جو بڑے شہر راستے میں آئے وہ اس طرح تھے: سندر گڑھ، بلاسپور، رائے پور، ناگپور، بھوساول، جلگاؤں، ناسک، دیولالی، کلیان اور بمبئی۔ یہ 2 راتوں اور 1.5 دن کا سفر تھا۔ ہم بمبئی دن کے 1 بجے پہنچے۔ اس وقت بمبئی میں بارش ہو رہی تھی۔ یہ بمبئی کی برسات کی آخری بارشیں تھیں۔ پنجاب میں اس وقت سردی شروع ہو چکی تھی۔ بمبئی کے اسٹیشن پر اترتے ہی مجھے بمبئی میں گزارے ہوئے دن اور احمد آباد میں میناکشی کے ہاں سوامی جی کے بھیس میں بسر کیے ہوئے دلچسپ، رومانوی مگر انتہائی خطرناک دن یاد آنے لگے۔ پھر یاد آیا کہ کس طرح میں نے احمد آباد میں مقیم اپنے آدمی کی مدد سے احمد آباد سے کچھ فاصلے پر انڈین آرمی کا دوارکا ایمونیشن اور فوجی ساز و سامان سے بھرا ہوا ڈمپ اڑایا تھا، مگر میں احمد آباد سے کافی دور تھا اور میرا حلیہ کافی بدل چکا تھا۔ نائک شریف کو میں نے اپنے ساتھ لیا۔ اس نے پوچھا، یہاں ہمیں رات گزارنے کا بھی بندوبست کر لینا چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ ہم اسٹیشن کے پاس ہی کسی چھوٹے سے ہوٹل میں کمرہ لے رہے ہیں، مگر میں اس کے خلاف تھا۔ ایسی جگہوں پر CID کے لوگ اکثر منڈلاتے نظر آتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں سب سے پہلے یہاں اپنے جاسوس سے ملنا ہے۔ کسی جگہ کا انتظام ہم اس کے مشورے سے کریں گے۔ بمبئی شہر کے علاقوں سے میں واقف تھا، اگرچہ اس شہر کے سارے بازار اور علاقے میرے دیکھے ہوئے نہیں تھے۔ بمبئی بہت بڑا شہر ہے اور اسے کئی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کسی کا نام دادر ہے، کسی کا نام پریل ہے، کسی کا موتنگا اور اندھیری ہے۔ میں جب اندھیری کا نام سنتا تو مجھے اپنی کمانڈو لائف کا ہنگامہ خیز اور ایمان کے جذبے سے بھرپور زمانہ یاد آتا، جب میں اپنے طور پر محض پاکستان سے محبت یا پاکستان کی سلامتی کے لیے کشمیری مسلمانوں کی جنگ آزادی میں اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ جہاد کرنے کے جذبے میں سرشار ہو کر ہندوستان کا بارڈر کراس کر گیا تھا۔ بہرحال میری یادیں میری زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں، اور میں اس سرمایہ اور وراثت کو اپنی داستان سناتے ہوئے پاکستان کی نئی نسل کے سینے میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ پاکستان کی نئی نسل پاکستان کے خاطر اپنے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی ہیں ان سے آگاہ رہے اور اسے پاکستان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ بمبئی میں اپنا جو خاص آدمی خفیہ طور پر کام کر رہا تھا، اس کا فرضی نام نادر خان تھا اور وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے طور پر کام کرتا تھا۔ مجھے شاہدین نے اس کا پورا پتہ بتا دیا تھا اور نائک شریف نے بمبئی کے سینٹرل اسٹیشن سے نکلتے ہی بارش میں بھیگتی ہوئی ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنے آدمی نادر خان کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ایک گنجان بازار کی چھوٹی سی گلی میں ایک تنگ سی دکان کے اندر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ میں نے نائک شریف کو باہر ہی کھڑے رہنے دیا اور نادر خان کے پاس جا کر سلام کیا اور کہا کہ مجھے بمبئی میں کرائے کی کوئی کوٹھی چاہیے۔ وہ کرائے پر عمارتیں، فلیٹ اور کوٹھیاں بھی دلوانے کا کام کرتا تھا۔ اس نے اخبار پر سے نظریں اٹھائے بغیر آہستہ سے کہا، کتنا کرایہ دے سکتے ہیں آپ؟ میں نے اس کے جواب میں خفیہ کوڈ کا وہ جملہ بول دیا جو شاہدین نے مجھے بتایا تھا۔ نادر خان نے خفیہ کوڈ کا جملہ سنتے ہی نگاہیں اخبار سے ہٹا کر میری طرف غور سے دیکھا۔ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ شاہدین نے فون پر اسے میرا جو حلیہ بتایا تھا کیا میرا وہی حلیہ ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا تو اس نے مزید تصدیق کے لیے خفیہ کوڈ کا ایک لفظ بولا۔ شاہدین نے مجھے اس کے جواب میں بولنے والا لفظ بھی بتا دیا تھا۔ میں نے تو نادر خان کو دکان میں داخل ہوتے ہی پہچان لیا تھا۔ اس کی تصویر میں نے شاہدین کے پاس اچھی طرح سے دیکھ لی تھی۔ جب میں اس کے کوڈ کے جواب میں خفیہ کوڈ کا لفظ بولا تو اس نے اخبار کو پھر سے پڑھنا شروع کر دیا اور میری طرف دیکھے بغیر بولا، نائک شریف تمہارے ساتھ ہی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ دکان کے باہر کھڑا ہے۔ نادر خان نے اخبار میز پر رکھا، میز کا دراز کھول کر کاپی باہر نکالی، اس کے ایک صفحے پر کچھ لکھا اور کاغذ کاپی سے الگ کر کے مجھے دیتے ہوئے کہا، اس جگہ پہنچ کر میرا انتظار کرو، مجھے دیر ہو جائے تو تم لوگوں نے وہاں سے کہیں نہیں جانا، اب جاؤ۔ میں نے کاغذ کو پڑھا بھی نہیں اور اسے تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا اور دکان سے اتر کر گلی میں آ گیا۔ نائک شریف ایک طرف بلڈنگ کی دیوار کے ساتھ کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اسے اشارہ کیا، وہ میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گلی سے نکل کر ہم بازار میں سے گزرنے لگے۔ نائک شریف مجھ سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ بازار جہاں پر ختم ہوا تھا وہاں سے جو سڑکیں دائیں بائیں نکلتی تھیں، جہاں ایک طرف جانوروں کے پانی پینے کا حوض بنا ہوا تھا، ایک وکٹوریا یعنی بمبئی شہر کی بگی کھڑی تھی جس کا گھوڑا حوض میں منہ ڈالے پانی پی رہا تھا۔ اس وقت بارش رکی ہوئی تھی اور فضا میں تھوڑا تھوڑا حبس ہو رہا تھا۔ ایک ٹیکسی قریب سے گزری، میں نے اسے ہاتھ دے کر روکا، ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، گیٹ آف انڈیا چلو۔ نادر خان نے مجھے اسی جگہ جانے کو کہا تھا۔ کاغذ کے پرزے کو میں نے ٹیکسی بیٹھنے سے پہلے ہی جیب سے نکال کر پڑھ لیا تھا۔ گیٹ وے آف انڈیا کی میں اس سے پہلے بھی سیر کر چکا تھا۔ یہ ایک 4 دروازوں والی بارہ سی ہے جو انگریزوں کے زمانے میں سمندر کے کنارے بمبئی کے شمال مغرب میں بنائی گئی تھی۔ یہ بمبئی کی بندرگاہ کے بالکل قریب ہی واقع ہے۔ شام کو بمبئی کے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی سیر بھی کرتے ہیں۔ گیٹ وے آف انڈیا کی عمارت کے عقب میں سیڑھیاں نیچے سمندر کی طرف جاتی ہیں جہاں کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں۔
उस जमाने में मल्लाह सवारी का 1 रुपया लिया करते थे। कश्ती समंदर में थोड़ी दूर तक लोगों को समंदर की सैर कराती और फिर वापस आ जाती। चूंकि अभी शाम नहीं हुई थी, इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया पर सैरो तफरी करने वाले मौजूद नहीं थे। 2-3 कश्तियां अकब में खड़ी थीं। हम गेटवे ऑफ इंडिया की 4 दीवारी के अंदर होकर पत्थर की बेंच पर दीवार की ओट में बैठे हुए थे। सामने बहुत कुशादा चौक था, जिसकी एक जानिब बम्बई के होटल ताजमहल की मशरकी तर्ज की बुर्जों वाली इमारत नजर आ रही थी। उसके पास ही हाई राइज इमारतें ज़ेरे तामीर थीं। थोड़ी देर बाद कुछ फासले पर एक टैक्सी आकर रुकी। उसी में से नादिर खान बाहर निकलकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हमारी तरफ आया। मैंने उसे पहचान लिया था, मगर मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। मैंने नाइक शरीफ को दिखा दिया कि ये नादिर खान है। नादिर खान गेटवे ऑफ इंडिया की मेहराब के नीचे से होकर 4 दीवारी के अंदर आ गया। उसने भी हमें देख लिया था। वो हमारे पास ही बेंच पर बैठ गया और बोला, हम कश्ती की सैर करेंगे। मैंने कहा, कश्ती का मल्ला हमारी बातें सुन लेगा। नादिर खान ने कहा, कश्ती में हम कोई बात नहीं करेंगे, तुम चुप रहना। हमने सीढ़ियां उतरकर एक कश्ती ली। नादिर खान ने उसे समंदर में किसी जगह चलने को कहा। उस जगह का नाम मैं भूल गया हूँ। कश्ती में छोटा सा इंजन लगा हुआ था। इंजन शोर मचाता हुआ स्टार्ट हुआ और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता समंदर में चल पड़ी। दूर एक जानिब बड़े बड़े समंदरी जहाज खड़े थे। स्टीमर भी चल रहे थे। जहाजों के ऊपर आबी परिंदे मंडला रहे थे। हमारी कश्ती समंदर में एक तरफ चली जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक छोटा सा टीला दिखाई देने लगा। ये एक छोटा सा जजीरा था, जहाँ पब्लिक के लिए सैरगाह बनी हुई थी। रेस्टोरेंट भी थे। लोग यहाँ भी अपनी फैमिली के साथ सैर करने के लिए आते थे। मैं उस जगह पहले कभी नहीं आया था। हम उस जजीरे में उतर गए। नादिर खान हमें एक ओपन एयर रेस्टोरेंट में ले आया। रेस्टोरेंट के पीछे छोटे से बागीचे में मेज और कुर्सियां लगी हुई थीं। उस वक्त सिर्फ एक फैमिली दूर बैठी हुई थी। हम एक अलग मेज देख कर बैठ गए। नादिर खान ने बैरे को चाय लाने को कहा। लड़का चला गया तो मैंने नादिर खान से नायक शरीफ का तारुफ करवाया। नादिर खान ने एक नजर नायक शरीफ पर डाली और किसी किस्म का रद्द अमल का इजहार न किया। उसने नेहरू कट वास्केट की जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई और माचिस की तीली दूर फेंकते हुए बोला, मैंने कुछ इब्तदाई मालूमात हासिल की हैं। इनके मुताबिक बम्बई की बंदरगाह से 3 मुसाफिर बरदार जहाज अरब अमारात को जाते हैं, लेकिन पाक भारत जंग की वजह से मुसाफिरों की चेकिंग बहुत सख्त हो गई है। हमें सारे कागजात जाली बनवाने पड़ेंगे। आम हालात में कस्टम का अमला इनकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता, मगर अब एक एक कागज पासपोर्ट की पूरी जांच पड़ताल की जाती है। मैंने अपने तजुर्बे की बिना पर उससे पूछा, क्या हम अपने आदमी को किसी माल बरदार या तेल बरदार जहाज पर नहीं बिठा सकते? वहाँ किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नादिर खान बोला, सितंबर 65 की जंग से पहले ऐसा बड़ा आसानी से हो जाया करता था, मगर अब ऐसा मुश्किल है। दूसरे मुल्कों के ऑयल टैंकर या माल बरदार जहाज जैसे ही बम्बई की बंदरगाह में दाखिल होते हैं, उनके गिर्द इंडियन नेवी के जवानों का पहरा लग जाता है। जहाज के अमले को परमिट इशू किए जाते हैं। वो ये परमिट दिखाकर बंदरगाह की गोदी से बाहर जाते हैं। परमिट दिखाकर अपने जहाज पर वापस आते हैं। कोई फालतू आदमी न जहाज से निकल सकता है, न ही जहाज में दाखिल हो सकता है। मैं चुप हो गया। नायक शरीफ भी खामोश था। थोड़ी देर में चाय आ गई। नादिर खान कहने लगा, मुझे थोड़ी मोहलत दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालूंगा। मैंने कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें कहाँ रिहाइश इख्तियार करनी चाहिए? वो कुछ सोचने के बाद बोला, पिछले दिनों यहाँ बंदरगाह के एक गोदाम में कुछ धमाके हुए थे। गवर्नमेंट का ख्याल है कि ये धमाके कश्मीरी कमांडोज ने किए थे। इसकी वजह से बंदरगाह के इर्द गिर्द और शहर में भी खुफिया पुलिस की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मैं तुम्हें किसी होटल में ठहरने का मशवरा नहीं दूंगा। होटल में आने जाने वालों पर खुफिया पुलिस की कड़ी निगाह होती है। मैं तुम्हारे ठहरने का एक जगह बंदोबस्त कर देता हूँ। उसने बीड़ी का कश लगाकर उसे दूर फेंक दिया और चाय का घूंट भरने के बाद बोला, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताजमहल होटल की जहाजी इमारत है। मैंने कहा, हाँ मैंने देखी हुई है। फिर मैंने नादिर खान को बताया कि मैं पहले भी बम्बई आ चुका हूँ और इस शहर के इलाकों और बाजारों से थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ। वो कहने लगा, ये अच्छी बात है। ताजमहल होटल के पीछे एक बाजार है। इस बाजार में लक्ष्मी नाम का एक सिनेमा हाउस है। इस सिनेमा हाउस में अपना एक आदमी असिस्टेंट है। यहाँ उसने अपना नाम जाफर भाई रखा हुआ है। वो सिनेमा हाउस की बिल्डिंग के एक कमरे में ही रहता है। मैं यहाँ से सीधा उसके पास जाऊंगा और तुम दोनों के लिए उससे बात करूंगा और फिर वापस अपनी दुकान पर चला जाऊंगा। तुम मेरे जाने के 1 घंटे बाद लक्ष्मी सिनेमा पहुंचकर जाफर भाई से मिल लेना। वो तुम्हारे ठहरने का इंतजाम कर देगा। मैंने कहा, अगर जाफर भाई तुम्हें उस वक्त वहाँ न मिला तो फिर हमें कहाँ जाना होगा? नादिर खान बोला, हमारे आपस में दिन के कुछ औकात तय हैं। इन औकात में जाफर भाई सिनेमा में ही रहता है। मुझे मालूम है इस वक्त वो सिनेमा हाउस में ही होगा। उसने घड़ी देखी और जेब से 200-250 रुपए निकाल कर मुझे दिए। ये तुम अपने पास रखो और यहाँ से इकट्ठे मत निकलना, आगे पीछे होकर निकलना। मेरी और तुम्हारी मुलाकात अगर जरूरी हुई तो मैं तुम्हें जाफर भाई के यहाँ ही मिलूंगा। अब मैं जाता हूँ, तुम मेरे जाने के बाद अलग अलग होकर मोटर बोट्स में आना। वो चला गया। उसके जाने के बाद नायक शरीफ कहने लगा, लगता है इस तरफ से निकलना मुश्किल है। इससे अच्छा था कि मैं आजाद कश्मीर की तरफ निकल जाता। मैंने कहा, तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि वहाँ दोनों तरफ फौजें पोजीशनों में बैठी हुई हैं। एक एक घाटी में दिन रात पेट्रोल पार्टियां गश्त लगाती हैं।
बॉर्डर पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। नायक शरीफ ने आगे से कोई जवाब न दिया। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जवान फिक्र न करो, हम तुम्हें वापस पाकिस्तान जरूर पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान को अगर यहाँ हमारी जरूरत है तो पाकिस्तान की सलामती के लिए वहाँ तुम्हारी जरूरत है। यहाँ जो लोग अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर पाकिस्तान और कश्मीर की आज़ादी की कॉज के लिए काम कर रहे हैं, उनके राब्ते ऐसी ऐसी जगहों पर हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने उनके कारनामे देखे हुए हैं। तुम्हारा इधर ही से पाकिस्तान जाने का इंतजाम हो जाएगा। अब पहले मैं जाता हूँ, मेरे जाने के बाद तुम दूसरी कश्ती या मोटर बोट में रवाना हो जाना। मैं गेटवे ऑफ इंडिया में उसी जगह पहुंचकर बेंच पर बैठ जाऊंगा। जब तुम आओगे मैं वहां से ताजमहल होटल की तरफ चल पड़ूंगा। तुम थोड़ा फासला डालकर मेरे पीछे आ जाना। ये कहकर मैंने चाय के बिल की रकम वहीं मेज पर रखी और उठकर समंदर की तरफ चल दिया। छोटी कश्तियां और मोटर बोट्स वहां से चलती रहती थीं। एक मोटर बोट मुझे लेकर रवाना हो गई। गेटवे ऑफ इंडिया की सीढ़ियों के पास ही मैं कश्ती से उतरा और ऊपर चार दीवारी के अंदर बेंच पर बैठ गया। मुझे वहां से समंदर साफ नजर आ रहा था। कुछ देर बाद एक दूसरी मोटर बोट आकर वहां ठहरी। उसमें से 3-4 सवारियां निकली। इनमें हमारा जवान नायक शरीफ भी था। जब वो ऊपर आया, उसने मुझे देख लिया तो मैं उठकर गेटवे ऑफ इंडिया की इमारत से निकलकर ताजमहल होटल की तरफ चल पड़ा। चौक बहुत बड़ा था। उसमें कई सड़कें चलती थीं जिन पर ट्रैफिक जारी थी। एक जगह सिग्नल की बत्ती पर मैं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, नायक शरीफ आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। मैं सड़क क्रॉस कर गया। सामने ताजमहल होटल की अजीमुशान मुगल तर्ज की इमारत थी। ताजमहल होटल के पीछे एक लंबा बाजार था। इसी बाजार में आगे जाकर लक्ष्मी सिनेमा हाउस था। नायक शरीफ बड़ा अक्लमंद जवान था। सिनेमा की लॉबी में दाखिल होने के बाद उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी और दीवार पर लगी हुई फिल्म की तस्वीरें देखने में मसरूफ हो गया था। मैंने सिनेमा के एक मुलाजिम से जाफर भाई के बारे में पूछा। उसने एक तरफ इशारा करके कहा, इस बाजू में आगे गली में उसकी चाली है, यानी बगल में एक गली है जहां जाफर भाई का कमरा है। मैंने एक निगाह नायक शरीफ पर डाली और सिनेमा हाउस की बगली गली में मुड़ गया। यहाँ सिनेमा के किसी पुरानी फिल्म के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे। एक तरफ 2-3 कोठरियों के दरवाजे थे जो बंद थे। एक कोठरी के बाहर एक आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी मगर नौजवान भी नहीं था। पुरानी सी पतलून और मैली सी कमीज पहनी हुई थी। माथे के आगे से सर के बाल उड़ने शुरू हो गए थे। रंग खिलता हुआ था। वो मेरी तरफ और मुझसे 3 कदम पीछे आते हुए नायक शरीफ की तरफ बड़े गौर से देख रहा था। मैंने उसके पास जाकर कहा, जाफर भाई कहाँ मिलेगा? वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर सिगरेट नाली में फेंका और बोला, अंदर आ जाओ। उसने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। मैं और मेरे पीछे पीछे नायक शरीफ कोठरी में दाखिल हो गया। अंदर एक तरफ चारपाई पर मैला सा बिस्तर बिछा हुआ था। आधे फर्श को पतली चटाई ने ढांप रखा था। खुदा जाने क्या क्या अला बला वहाँ पड़ी हुई थी। मैंने कहा, हमें जाफर भाई से मिलना है, हम दिल्ली से आए हैं। उसने हमें चारपाई पर बैठ जाने का इशारा किया और खुद सामने पड़ी लोहे की कुर्सी पर बैठ गया। मैं ही जाफर भाई हूँ। वहाँ के लिए एक खास कोड वर्ड था जो मुझे नादिर खान ने कश्ती में बैठते हुए खास तौर पर सरगोशी में बताया था। वो नहीं चाहता था कि ये कोड वर्ड हमारे साथी नायक शरीफ को भी मालूम हो। मैंने जाफर भाई से कहा, पेंसिल कागज मिल जाएगा? जाफर भाई खामोश नजरों से हम दोनों को देख रहा था। अभी तक उसने असल मौजू पर कोई बात नहीं की थी। यकीनन वो तस्दीक चाहता था कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसके बारे में नादिर खान उसे बहुत कुछ बता गया है। जब मैंने पेंसिल कागज मांगा तो जाफर भाई ने एक संदूक के ऊपर से पुरानी सी कॉपी और जेब से पेंसिल निकाल कर मुझे दी। मैंने नायक शरीफ की नजरें बचाते हुए कॉपी पर खास कोड वर्ड लिख कर कॉपी जाफर भाई के आगे कर दी। उसने गौर से कोड लफ्ज पढ़ा, फिर अपनी तरफ से उसके नीचे एक और खुफिया लफ्ज लिख दिया। जब हम दोनों को यकीन हो गया कि हम असली आदमी हैं तो वो कहने लगा, नादिर खान अभी अभी यहाँ से गया है। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप लोगों को इस कोठरी में ही रात गुजारनी होगी। मुझे अफसोस है कि इससे ज्यादा बेहतर जगह मेरे पास नहीं है। मैंने कहा, कोई बात नहीं जाफर भाई, हम बड़े सख्त जान हैं, हम यहाँ बड़े आराम से रह लेंगे। नादिर खान ने इशारा दिया था कि यही शख्स जाफर भाई नायक शरीफ को किसी समुद्री जहाज के जरिए हिंदुस्तान से फरार होने में मदद देगा और उसके फरार का इंतजाम करेगा। मगर उसने अभी तक इस सिलसिले में कोई बात नहीं की थी। मैंने इस सिलसिले में उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने बेनियाजी से कहा, देखा जाएगा, अभी तुम लोग आराम करो। दोपहर का खाना हमने वहीं खाया। जाफर भाई की शख्सियत ने हमें कोई ज्यादा मुतासिर न किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये नायक शरीफ के फरार का कोई बंदोबस्त कर सकेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। नायक शरीफ भी उस शख्स की तरफ से किसी कदर मायूस था। मगर मैंने उसे कहा कि ये लोग बज़ाहिर ऐसे ही नजर आते हैं मगर इनके राब्ते बड़ी दूर दूर तक और ज़ूद असर होते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। रात को हम वहीं कोठरी में पड़कर सो गए। वो आदमी रात को जब शो खत्म हुआ तो किसी वक्त आकर वहीं एक तरफ सो गया।